اگر قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ تم نے قربانی تو کی تھی مگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، کیا ہوگا اگر وہ جانور جس پر آپ نے ہزاروں روپے خرچ کیے وہ اللہ کے نزدیک صرف گوشت اور خون بن کر رہ گئے؟ اور کیا ہوگا کہ اگر پوری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ایک قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہے مگر حقیقت اس کے برعکس نکلے گی۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں مگر کیا واقعی ہم قربانی کی روح کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہر امیر مسلمان پر قربانی واجب ہے؟ کیا عورت پر بھی قربانی فرض ہے؟ کیا قربانی کا سارا گوشت خود کھایا جا سکتا ہے؟ اور کیا قربانی نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں دے گی بلکہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس ویڈیو میں ایسے واقعات، ایسی احادیث اور ایسی حقیقتیں آپ سنیں گے جو شاید کہ آپ نے پہلے کبھی سنی ہو، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ صرف خوشی کا دن نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے، یہ محبت الہی کا اعلان ہے، یہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ قربانی کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ ہے جسے قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں بیٹا پایا ہو وہ اپنے ہاتھوں سے اسی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ سورۃ الصفات۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان گواہ بن گئے تھے کہ اللہ کے سچے بندے اپنے رب کے حکم کے سامنے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا بیچ دیا۔ اسی سنت کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کو بہت اہم عبادت قرار دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قربانی کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور صاحب استطاعت مسلمان کے لیے اسے چھوڑ دینا انتہائی محرومی کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ پیارے ناظرین، قربانی ہر مسلمان پر واجب نہیں، قربانی صرف اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنا مال موجود ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف مرد پر واجب ہوتی ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں اگر عورت صاحب نصاب ہو، اس کے پاس سونا یا مال موجود ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر بالغ بیٹا یا بیٹی صاحب نصاب ہوں تو ان پر الگ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے عالم دین سے پوچھا، میرے والد کو ایک بکرا قربان کرتے ہیں، کیا پورے گھر میں قربانی ہو جاتی ہے؟ عالم نے فرمایا ثواب میں سب شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور برسوں تک ایک ہی قربانی کرتے رہتے ہیں جبکہ گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنے نفس کو مارنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حضور پر قربان کرنے کا نام ہے۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی اپنے غرور کو قربان کیا، اپنی جھوٹی انا کو قربان کیا، اپنے گناہوں کو قربان کیا؟ اگر قربانی کے بعد بھی نماز نہ بدلے، زبان نہ بدلے، اخلاق نہ بدلے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے تو قربانی نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اللہ کے ہاں
اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے دنوں کی۔ قربانی 10 ذی الحجہ کی نماز عید کے بعد شروع ہوتی ہے اور 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے تک کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو۔ صحیح بخاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا صحیح وقت بہت اہم ہے۔ اب ایک اور سوال، کیا قربانی کا سارا گوشت خود کھایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص چاہے تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ اسلام نے ہمیں صرف عبادت نہیں سکھائی بلکہ انسانیت بھی سکھائی ہے۔ قربانی کا اصل حسن تب ہوتا ہے جب کسی غریب کے گھر گوشت پہنچتا ہے اور اس کے بچوں کو چہرے پر خوشی آتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قربانی کا سب سے خوبصورت منظر وہ نہیں جب جانور ذبح ہوتا ہے بلکہ وہ ہے جب کسی غریب کے گھر چولہا جلتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کچھ لوگ بہترین گوشت اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور کمزور حصہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سورۃ ال-عمران۔ یعنی اللہ کے لیے بہترین چیز پیش کرنا اصل نیکی ہے۔ ناظرین، قربانی کے جانور کے ساتھ حسن سلوک بھی بہت ہی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے، اسی لیے جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اس کے سامنے دوسرا جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اس کے سامنے کسی اور جانور کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی کہ ذبح نہ کیا جائے اور چھری تیز رکھی جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ یہ اسلام کی رحمت ہے کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، کیا قربانی کا گوشت بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، قربانی کے گوشت یا کھال کو بیچ کر ذاتی فائدہ حاصل کرنا درست نہیں۔ کھال کسی مستحق مدرسے یا دینی ادارے کو دے دینی چاہیے۔ اسی طرح کسائی کی اجرت گوشت میں نہیں دی جا سکتی، اجرت الگ دینی ہوگی۔ پیارے ناظرین، قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ کو گوشت نہیں چاہیے تو پھر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمارے دل دیکھنا چاہتا ہے، ہماری نیت دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک غریب شخص تھا، اس کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہ تھے، اس نے سارا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے۔ عید آئی تو اس نے ایک چھوٹا سا بکرا خریدا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اتنا چھوٹا جانور۔ وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا میرے پاس یہی ہے مگر میرے رب کے لیے ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس غریب کی قربانی ان بڑے جانوروں سے زیادہ قیمتی ہو جو صرف دکھاوے کے لیے خریدے گئے تھے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ قربانی اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، چاہے کتنی ہی عیدیں ہم دیکھ چکے ہیں اور نہ جانے کتنی باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری عید ہو۔ اس لیے اس بار قربانی صرف رسم کے طور پر نہ کریں بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، رشتہ داروں سے صلح کریں، غریبوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کریں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن نہ مال ساتھ جائے گا نہ جانور، صرف اعمال جائیں گے۔ اے اللہ، ہماری قربانی
قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے تکبر، حسد، نفرت اور ریاکاری کو نکال دے۔ یا رب العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگتے ہیں، عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی اور نالج دینے والی ہے، اس لیے آپ سب سے دل سے گزارش ہے اسے صرف سن کر یہی نہ چھوڑ دیں بلکہ اسے خیر کو آگے بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، اور اگر کسی وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم جب کسی سے ملاقات ہو تو یہ باتیں اپنی زبان سے ضرور بتا دیں۔ یاد رکھیں کسی تک اچھی بات پہنچانا چاہے آپ ویڈیو کے ذریعے کریں یا خود بتا کر کریں، ہر صورت میں آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جو شخص دوسروں تک اچھی بات پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس عظیم اجر میں حصہ دار بن سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔